اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اذا جب تم ملو فئاتن کسی گروہ کے ساتھ کسی لشکر کے ساتھ جب جنگ آزما ہو کسی لشکر کے ساتھ فثبتو ثابت قدم رہو ثابت قدم فثبتو پس تم ثابت قدم رہو یعنی کہ ڈٹے رہو وذکروا اور ذکر کرو یاد کرو اللہ تعالیٰ کا کثیرن کثرت سے اللہ شاید کہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا تنازعوا اور نہ جھگڑو آپس میں فتفشلوا کہ تم تفشلوا کم ہمت نہ ہو جاؤ بزدل نہ ہو جاؤ اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کیا ہے کم ہمت ہو جاؤ گے بزدل ہو جاؤ گے وتذهب اور اکھڑ جائے گا ریحکم تمہاری ریح یا تمہاری ہوا وَاصْبِرُوا اور صبر کرو ان اللہ بے اللہ تعالیٰ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک اللہ تعالیٰ مصیبت میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور لا نہ تکون ہو جاؤ اور نہ بن جانا کالذین مانند الذین ان لوگوں کی مانند ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے تھے من دیارہم اپنے گھروں سے من سے دیار گرہم اپنے گھروں سے باتروں اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے دکھلاوا ناس لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے سبیل راستہ اللہ کے راستے واللہ اور اللہ تعالیٰ بما جو یعملون جو تم عمل کرتے ہو جو تم کام کرتے ہو محیط گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے اپنے علم و قدرت سے گھیرے ہوئے ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ گھبرائے ہوئے دلوں کو تسکین دینے والا اور اکھڑے ہوئے قدموں کو جمانے والا اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہی تو ہے اہل فکر و نظر سے مخفی نہیں کہ فتح و کامیابی کے حقیقی اسباب یہی ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں کامیابی کا صحرا اسی کے سر باندھا گیا جو ناموافق حالات میں ثابت قدم رہا اور اس کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا و فریاد تو سونے پر سہاگا ہے قرآن حکیم تو واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب دشمن کے دل پر چھایا رہے تمہاری ہوا بندی رہے اور تمہارے اتحاد و اتفاق کی بنیاد متزلزل نہ ہو تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مصطفیٰ مضبوطی سے پکڑے رہو اس آیت میں جو ارشادات فرمائے گئے ہیں ان پر کاربند ہونا آسان کام نہیں قدم قدم پر شیطان نے جال بچھا رکھے ہیں صبر کے بغیر اس پرخار وادی کو طے کرنا ناممکن ہے اس لیے صبر و استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے آخر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت فقط انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو مشکل اور مصائب کا بڑی مردانگی سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں جہاد میں ثابت قدم رہنے اور بارگاہ الہی میں دامن دعا دست التجا پھیلانے کا حکم دینے کے بعد اخلاص نیت کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے کیونکہ تمام اسلامی اعمال کی روح رواں حسن نیت ہے کفار کا لشکر جب مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوا تو ان کے ہمراہ ایسی دو شیزائیں بھی تھیں جو گانے بجانے اور ناچنے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں ان کے علاوہ شراب ناب کے بھرے ہوئے مٹکے بھی ساتھ تھے جگہ جگہ پر ان کی بزمیں عیش و طرب منعقد ہوتی جس میں بادے گلفام کے ساغر گردش میں ہوتے اور ناچ اور گانا ہوتا ابو جہل کو جنگ کا ارادہ ترک کرنے کے لیے جب کہا گیا تو اس نے جواب دیا باخدا ہم محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے لڑے بغیر ہرگز واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم میدان بدر میں پہنچیں وہاں شراب کا دور چلے گا رقص و سرور ہوگا سارا عرب سنے گا اور ان کے دلوں پر ہمارا رعب قیامت تک کے لیے جم جائے گا
آج بھی کفر کا لشکر جدھر رخ جاتا ہے، فسق و فجور کا ایک طوفان بدتمیزی امڑ کر آ جاتا ہے، جو عصمت و ناموس، انسانی شرف بلند، اخلاقی قدروں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا، لوگو دشمن سے مڑ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔